السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 17 کی تیسری لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 17 کی چوتھی لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 16 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ الامان والحفیظ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، قرآن پاک کو اچھے انداز سے آپ پڑھنا سیکھ لیں۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ قرآن پاک درست کرے، اتنا کہ جس سے اس کی نماز جائز ہو جائے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر قرآن پاک سیکھنے والے بنیں، پھر انشاءاللہ سکھانے والے بھی بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سبق نمبر 17 جو کہ ہے مدات کے بارے میں۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو مد لازم دوبارہ سے بتاؤں گی۔ مد لازم کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ مد لازم ہوتا کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم یعنی چھوٹی دال مڑی شکل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ جزم یعنی ساکن کی علامت کو بولتے ہیں۔ جزم ہو یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کی ڈیفینیشن یاد کر لینی ہے۔ مثال اس کی تھی جیسے جانن، تو یہ مد لازم کی مثال تھی۔ آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے اور توجہ اور دھیان سے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ آج ایک اور میں چیز بتا دیتی ہوں کہ مد لین لازم جو اگلا مد کی اقسام ہے وہ ہے مد لین لازم 4 نمبر۔ ہم نے مد کی ٹوٹل 6 اقسام پڑھی ہیں۔ کل ہم نے تیسری اقسام پڑھی تھی، آج ہم چوتھی پڑھیں گے، مد لین لازم۔ اس سبق کے اندر صرف ایک ہی ایگزامپل دی گئی ہے، صرف مثالوں میں، تو باقی ایگزامپل مد لازم کی ہیں۔ تو انشاءاللہ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری ایگزامپلس آئیں گی۔ صرف سکھانے کے لیے اور ڈیفینیشن کو آپ دیکھ لیں۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی یعنی کہ جزم کی علامت ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین، تو مد لین لازم ہے۔ آپ اس طریقے سے بھی یاد رکھ سکیں کہ لین کا لفظ یوز ہو رہا ہے تو اس میں حروف لین کی بات ہے، حروف لین کے بعد سکون اصلی کی بات ہے تو مد لین لازم ہوگا۔ یعنی عین کیسے ہوگا؟ عین یا نون زبر عین، تو یہ علامت آ گئی اس پہ، تو یہ ہو گیا مد لین لازم۔ تو آج انشاءاللہ ہم مد لازم کی ایگزامپلس اور پڑھیں گے، تو آپ نے توجہ اور دھیان سے ان کو سننا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر 17 کی چوتھی نمبر لائن۔ جیم الف نون زبر جان، نون 2 پیش نون، جان۔ اب اس میں نون مشدد بھی تھا، اس پہ غنہ بھی آ جائے گا، اور باقی یہ مد لازم کی ایگزامپل ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گئی، تشدید کی علامت آ گئی تو یہ ہو جائے گا مد لازم۔ تو اس کو آپ نے کتنا کھینچ کر پڑھنا تھا؟ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو آپ نے یہ توجہ اور دھیان سے بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ نیکسٹ ہے میم دال پیش مد، ہا الف میم زبر ہام، مد ہام، میم زبر ما، مد ہام، تا کھڑا زبر تا، مد ہام تا، نون زیر نی، مد ہام تانی۔ اب اس پہ غور کریں، مد پہ ہم نے کیا کیا؟ دال کلکلہ ہو گیا، اس کی کلکلہ کی آواز لٹانی ہے۔ نیکسٹ ہے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گئی تو مد لازم ہوگی، اس کو ہم نے 3 الف
تین الف یعنی 6 حرکات کی متعارف کھینچ کر پڑھا۔ اور میم پہ ہم نے کیا کیا؟ غنہ بھی، جیسے جا نون پہ کیا، اسی طرح حام پہ بھی ہم نے غنہ کر کے پڑھا، کیونکہ میم مشدد اور نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو، ہا الف جیم زبر حاج، اتو حاج، جیم واو نون پیش جون، اتو حاجون، نون یا زیر نی، اتو حاجونی۔ اب مقدار اس کی آپ نے برابر رکھنی ہے، دوبارہ سے پڑھتی ہوں، اتو حاجونی۔ تو آپ نے غور کیا، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گئی، تو ہم نے کیا کیا، اس کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مدار تک کھینچ کر پڑھا۔ اس طرح نیکسٹ پہ بھی اسی طرح حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا، نون مشدد تھا اس کو غنہ کر کے پڑھا، ہا کی آواز حلق کے درمیان سے، باقی سمپل پڑھا گیا۔ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن آپ نے اس کی پریکٹس بار بار کرنی ہے، جب تک پریکٹس نہیں کریں گے اور دہرائیں گے نہیں تو مدنی قاعدہ پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو دوبارہ سے پڑھتی ہوں، اتو حاجونی۔ پریکٹس سے یہ چیز آئے گی، پریکٹس سے۔ نیکسٹ ہے کاف الف فا زبر کاف، فا زبر فا، کاف، تا 2 زبر تن، کافتن۔ تشدید پہ تھوڑا رک کے پڑھنا ہے، تشدید کو کس طرح پڑھتے ہیں، پہلے ذرا رک کر پھر اس کی اپنی حرکت کے مطابق پڑھنا ہے، زبر کی حرکت کے مطابق۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ تشدید کو کیسے پڑھنا ہے، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا روک کر۔ تو اس کو ہم نے کیسے پڑھا، کافتن، تشدید کو واضح کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے حمزہ لام زبر ال، ہا الف قاف زبر حاق، الحاق، قاف زبر قا، الحاق، تا پیش تو، الحاقۃ۔ قاف کی آواز کلکلا بھی ہو جائے گی اور مشدد کی آواز جب ملا کر پڑ جائے گا تو پھر تشدید کی آواز کے ساتھ اس کی آواز آئے گی تو مشدد بن جائے گا۔ تو اس کو ہم نے پہلے جب ہجے کیے تو پھر کلکلا کی آواز لوٹے گی، قاف کو پر بھی پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ ہے۔ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، الحاقۃ۔ نیکسٹ ہے واو صاد زبر وس، صاد، فا کھڑا زبر صاف، وصاف، فا کھڑا زبر فا، وصافا، تا زیر تی، وصافاتی۔ پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہجے کے ساتھ۔ اب میں انشاءاللہ رواں پڑھوں گی، آپ سب نے اس کو بھی غور سے اور اچھے انداز سے سننا ہے اور اچھے انداز سے اس کی پریکٹس کر لینی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں رواں پڑھنا۔ جانٌ مدہامتان، اتحاجونی، کافتن، الحاقۃ،
वस्साफ़ाती। آپ نے مد کا بھی دھیان رکھنا ہے اور کھڑی حرکات کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ بعض اوقات آواز اٹک جاتی ہے یا سانس رک جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو آپ دوبارہ پڑھیں گے تو دوبارہ سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور بار بار جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کی پریکٹس بھی اچھی ہوگی۔ اس کو میں دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، وصافاتی۔ تو بڑے بچوں اور ناظرین، یہ آپ نے دونوں طریقوں سے سن لیا، ہجے کے ساتھ بھی اور رواں بھی۔ یہ تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن پریکٹس سے آپ کو آ جائے گا۔ جتنی زیادہ توجہ اور دھیان سے اور بار بار پریکٹس کریں گے اتنا مدنی قاعدہ پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔